مہینہ ذیشان آیا، کیسا مہینہ ذیشان آیا، رمضان آیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمام عاشقان رسول کو جمعہ مبارک ہو۔ ماہ رمضان کا پہلا جمعہ تمام عاشقان رسول کو مبارک ہو۔ اللہ کریم اس جمعہ کی برکتوں سے آپ کو اور ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جس نے جمعہ کے روز مجھ پر 200 بار درود پاک پڑھے، اس اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ بخش دیتا ہے۔ نیت کر لیں، آج جمعہ ہے، کم از کم 200 بار درود شریف ضرور پڑھ لیجئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 3 رمضان المبارک ہے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عرس مبارک بھی ہے۔ ماشاءاللہ کل سے مدنی چینل پر خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر مبارک ہو رہا ہے۔ آج میرا موضوع خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سیرت کا ایک اہم ترین پہلو، اور انشاءاللہ اس پر مزید کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ شہزادے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ رات کو مسجد بیت کی محراب، یعنی گھر میں نماز پڑھنے کی ایک مخصوص جگہ میں نماز پڑھتی رہی، یہاں تک کہ نماز فجر کا وقت ہو جاتا۔ میں نے آپ کو مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتا پایا۔ اب اپنی ذات کے لیے کوئی دعا نہ کرتی۔ میں نے عرض کی، پیاری امی جان، کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے لیے دعا نہیں کرتی؟ فرمایا، پہلے پڑوس پھر گھر۔ یہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سے بے پناہ محبت تھی کہ اب ان کے لیے بہت دعائیں کرتی تھی، بہت دعائیں کرتی تھی۔ نماز کی کیفیت، عبادت کی کیفیت تو آپ نے دیکھی لی، آپ نے سنی کہ نماز فجر کا وقت ہو جاتا، جب آپ نماز پڑھتی رات گزر جاتی، تو آپ بہت ہی عبادت گزار تھی، بہت عبادت گزار۔ یقیناً ان کی عبادت گزاری میں ہماری اسلامی بہنوں کے لیے بہت سارے پہلو ہیں کہ کاش کہ ہم بھی، یعنی ہمارے معاشرے میں جو اسلامی بہنیں ہیں، عورتیں ہیں، جو مسلمان خواتین ہیں، وہ ان کی اس ادا کو بھی اختیار کریں اور کاش زیادہ زیادہ عبادت کی طرف آئیں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر میں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر حاضر ہوا۔ جو منظر تھا وہ یہ تھا کہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یعنی حسنین کریمین، سو رہے تھے، اور آپ یعنی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں پنکھا جھل رہی تھی ہوا کے لیے، اور کیفیت یہ تھی کہ زبان سے کلام الہی کی تلاوت جاری تھی، یعنی آپ پنکھا کر رہی ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہیں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھ کر فرماتے ہیں کہ مجھ پر اس منظر کو دیکھ کے خاص رقت، یعنی رونا آ گیا، مجھے خاص رقت طاری ہو گئی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں،
بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نماز پڑھتی تھی، عبادت کرتی، تلاوت کرتی، دعائیں کرتی، خیر خواہی کی ان کی عادت مبارکہ تھی۔ تو ہمارے یہاں بعض اوقات مائیں جھولا ڈالتی ہیں بیٹے کو، سلا رہی ہوتی ہیں بیٹے کو۔ اب اس میں طرح طرح کے منظر ہوتے ہوں گے۔ کوئی بدقسمت ماں گانا بولتے 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 سلا رہی ہوگی، کوئی لوری کے نام پر کوئی الٹی سیدھی باتیں بیان کر رہی ہوگی، کوئی الٹی سیدھی قصے کہانیاں سنا رہی ہوگی، اور کوئی خوش نصیب ہوگی ماں جو بچے کو سلاتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ مناجات کر رہی ہوں، حمد پڑھ رہی ہوں، نعت پڑھ رہی ہوں، یا قرآن کریم کی کچھ تلاوت کر رہی ہوں، یا درود پاک پڑھ رہی ہوں، جو بچے کے کان میں ماں کی جب آواز جا رہی ہوگی تو بچہ پھر وہ اثر قبول تو کرتا ہے۔ تو چونکہ یہی بات، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک مسلمان عورت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے پناہ محبت کرتی ہوگی، محبت کا اظہار بھی کرتی ہوگی، میں کنیز فاطمہ کہتی ہوں گی، بس ان پہ جان قربان، سب کچھ قربان، اور واقعی ہمارا سب کچھ قربان ہے خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر۔ لیکن ان کی ادائیں، ان کی عادتیں، ان کا کردار، یہ ہمارے لیے کیا اس پر غور نہیں کرنا، ہمیں اس پر سوچنا نہیں ہے کہ ماں جس انداز پر اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے، بچہ اس انداز پر پروان چڑھتا ہے۔ تو ماں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت میں اس پہلو کو بھی سامنے رکھے کہ جیسے میں نے کہا کہ آپ پنکھا جلتے جلتے، یعنی پنکھا کر رہی تھی، وہ پنکھا کرتے کرتے اب تلاوت کر رہی تھی۔ تو جو بھی مجھے اسلامی بہنیں سن رہی ہیں، آج سنیں گی، کل سنیں گی، سوشل میڈیا پر سنیں گی، اب سب کو چاہیے۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ یہ عادت کیسے ہو؟ کئی ایسی ہوں گی جو کہ جو ماں تو ہم ماں بنی نہیں ہے، اللہ ایک دن لائے گا، آپ کی بھی شادی ہو جائے گی، اللہ نے چاہا تو آپ کے یہاں بھی اولاد ہوگی۔ اگر طبیعت ہوگی، تربیت ہوگی، سوچ ہوگی تو کریں گے نا۔ آتا ہی کچھ نہیں ہوگا تو کہاں سے کریں گے؟ سورہ فاتحہ صحیح پڑھنے نہیں آتی ہوگی، سورہ اخلاص صحیح پڑھنے نہیں آتی ہوگی، درود شریف تک صحیح پڑھنے نہیں آتا ہوگا، کلمات صحیح پڑھنے نہیں آتا ہوگا، تسبیحات صحیح پڑھنے نہیں آتی ہوں گی، تو بچوں کی ہم کیا تربیت کریں گے؟ غور کریں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ بچہ میرا نہیں ہے، تو بچہ کہاں سے ہوگا؟ جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے نا۔ اب بچوں کو کوئی مضر صحت چیز کھلائیں اور بچے کی طبیعت خراب نہ ہو، یہ تو نہیں ہوتا۔ جیسا کھائے گا ویسی طبیعت ہو جائے گی، اچھا کھلائیں گے تو اچھی طبیعت ہوگی، خراب کھلائیں گے تو خراب طبیعت ہوگی۔ اسی طرح روحانیت کا معاملہ ہے، سوچ کا معاملہ ہے، ذہنیت کا معاملہ ہے، ماں پر بڑا انحصار ہے۔ تو میں نے کہا چلیں یہ بھی عرض کر دوں ماں کے تعلق سے۔ مزید یہ کہ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے انتقال کے وقت وصیت فرمائی تھی کہ جب میں دنیا سے رخصت ہوں تو رات میں دفن کرنا، تاکہ کسی غیر مرد کی نظر میرے جنازے پر نہ پڑے۔ یہ شہزادی ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، یہ بیٹی ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، قرآن کی آیتوں کو جانتی ہیں، روایتوں کو جانتی ہیں، حدیثوں کو جانتی ہیں۔ انہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان کے سامنے ارشادات تھے، احکام تھے اسلام و دین کے، حیا کیا ہوتی ہے، شرم کیا ہوتی ہے، یہ تو ان کی بارگاہوں سے سیکھا جاتا ہے، اس کا تو یہاں سے درس ملتا ہے کہ حیا یہ ہے اور پردہ یہ ہے، اور غیر مردوں کے تعلق سے سوچ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے رہی ہیں، اور جو ان سے محبت کرتی ہیں، اور کون ہے جو ان سے محبت نہیں کرے گا، کہ ان کی محبت تو یہ ہمارے ایمان کی بنیادوں میں سے ہے۔ اہل بیت کی محبت، بالخصوص بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت، کہ یہ راضی تو رب راضی، یہ ناراض تو رب نہ، ان کی رضا پر رب کی رضا، ان کی ناراضگی پر رب کی ناراضگی ہے۔ تو یہ تو بڑا اعلیٰ درجہ ہے ان کا۔
انہوں نے تو گویا کہ اپنے اس فرمان کے ذریعے قیامت تک آنے والی عورتوں کو بتایا ہے کہ مجھ سے محبت کرنے والیوں، یہ سوچ ہونی چاہیے، یہ ذہن ہونا چاہیے، یہ تربیت ہونی چاہیے. آپ غور کیجئے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب سواری گزرے گی تو یہ اعلان کیا جائے گا کہ اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اے اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو کہ حضرت فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پل صراط سے گزر رہی ہیں. تو ان کا یہ جو پردے والا جو وقت تھا، یعنی کہ یہاں تک کہ پیارے اسلامی بھائیوں کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ مسکرائی نہ تھی، ایک ہی بار مسکرائی انتقال سے پہلے، وہ بھی جب آپ کے سامنے ایک ایسا جنازہ یعنی ایسی ڈولی رکھی گئی جس میں میت رکھی جاتی ہے، فوت شدہ کو اس میں رکھا جاتا ہے، کہ اس کا جب آپ نے کیفیت دیکھی تو آپ کو یہ یقین ہوا کہ میرے کفن کو بھی کوئی غیر مرد نہیں دیکھے گا. یہ آپ اس بات پر آپ مسکرائی ہیں. یہاں غیر مرد نہ دیکھے تو موڈ خراب ہو جائے، بلکہ غیر مردوں کو اپنا آپ دکھانے کے لیے معذرت کے ساتھ دیکھیں میری بات کو آپ اپنی مطلب کہ وہ نیوٹرل ہو کر سنیے. میں قرآن اور حدیث اور اسلام و دین کے جو باتیں ہیں وہ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور جو موجودہ حالات اور واقعات اب اس پر تو کون مطلب کہے گا کہ نہیں ایسا نہیں ہے. بھائی عورتیں کیا نہیں مری پڑتی کہ یار ہمارے لباس کو، ہمارے فیشن کو، ہمارے ان تمام تر ڈیزائنز کو، ہمارے سارے انداز کو غیر مرد دیکھیں. جس طرح لڑکے کوشش دیکھیں، لڑکے کم نہیں ہیں، مرد بھی یہی کوشش کرتا ہے ایسی جگہ جائیں جہاں ہم کو جوان لڑکیاں، اجنبی لڑکیاں ہم کو دیکھیں، ان کی فیشنیں، ان کا آنا جانا، ان کا جو بھی معاملہ ہے. تو یہ میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کر رہا، کوئی بہت چاند والی بات نہیں کر رہا، زیر زمین بات نہیں کر رہا، کوئی بہت راز کی بات، کوئی سیکرٹ شیئر نہیں کر رہا میں آپ سے. بس کہہ سکتے یار، جانتے لوگ کہیں نہ کہیں ان کی مرضی ہے، کوئی نہ کہے نہ بولے، یا سن کر اس کو برا لگے تو آدھی روٹی کم کھائیے گا، انشاءاللہ جو بھوکے رہتے ان کو ہم آدھی روٹی کھلا دیں گے، آپ کا بچہ ہوا. لیکن جو ہے وہ ہے. عورت کیا اس کی یہ سوچ ہے جو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی. عورت، لفظ عورت حدیث پاک میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عورت یعنی چھپانے کی چیز ہے، جب وہ نکلتی ہے تو اسے شیطان جھانک کر دیکھتا ہے، یعنی اسے دیکھنا شیطانی کام. یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، صحیح حدیث سنائی ہے میں نے آپ کو. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمارے معاشرے میں جو بے پردگی ہے، خاتون جنت بی بی فاطمہ کا صدقہ نصیب ہو جائے، امہات المومنین کا صدقہ نصیب ہو جائے، صحابیات کا صدقہ نصیب ہو جائے، صالحات کا صدقہ نصیب ہو جائے. قرآن کریم کی اس آیت کریمہ پر غور کیجئے. پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 ٹھیک ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. یہ قرآن کریم کی آیت کا حصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اب اس کا ترجمہ سنیے. اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی. اب سنیے، قرآن کریم آپ نے سنا، اس کا ترجمہ آپ نے سنا. اب میں آپ کو اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں، خلاصہ. چنانچہ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگلی جاہلیت سے مراد، یعنی اگلی جاہلیت کی بے پردگی جو قرآن کریم میں آپ نے ابھی سنا، اگلی جاہلیت سے مراد قبل اسلام کا زمانہ ہے، اسلام سے پہلے کا زمانہ ہے. اس زمانے میں عورتیں اتراتی نکلتی تھیں، اپنی زینت و محاسن یعنی بناؤ سنگھار
اور جسم کی خوبیوں کا اظہار کرتی تھیں کہ غیر مرد دیکھیں. لباس ایسے پہنتی تھی جس سے جسم کے اعضاء اچھی طرح نہ ڈھکیں. یہ تھی قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی تفسیر، جو میں نے قرآن کریم کی تفسیر آپ کو بیان کی. اب آپ ہی غور کر لیں کہ موجودہ دور میں بھی زمانے جاہلیت والی بے پردگی پائی جاتی ہے نہیں جاتی؟ عورتیں اس طرح اپنا بناؤ سنگھار اور اپنے جسم کی نمائش یا ایسا لباس پہنتی ہیں نہیں پہنتی؟ میں لائیو ہوں، ہر بات تو بہت زیادہ کھل کر بیان کرنے سے رہا. جو میں کہنا چاہ رہا ہوں ہر ذی شعور، تھوڑی بہت بھی عقل و سمجھ رکھنے والا کیا نہیں سمجھ رہا ہے؟ اب کچھ واقعات کی طرف میں آپ کو لے کر چلتا ہوں جس سے ایمان کو تازگی، ذہن کو پاکیزگی نصیب ہوتی ہے اور دل کرتا ہے یار واقعی یار ہے تو صحیح، ہے تو صحیح. دیکھیں اب اس کو یار یہ مولانا جو ہے نا سختی کرتے ہیں، مولانا کیا کرے گا. قرآن کی آیت میں نے بیان کی، اس طرح قرآن میں اور بھی مقامات پر پردے کے تعلق سے بیان ہے. کسی کی نہ سنیں. قرآن کریم کی ان آیات، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کے لیے میں آپ کو خزائن العرفان، تفسیر کے لیے آپ نور العرفان، تفسیر کے لیے آپ سراۃ الجنان، اب یہ تفسیر پڑھ لیں. بزرگان دین کی، علماء اہل سنت اور عاشقان رسول کی جو صدیوں پرانی تفاسیر ہیں، صدیوں پرانی تفاسیر ہیں، سینکڑوں برس پہلے کی جو تفاسیر ہیں، ان تفاسیر کا نچوڑ ان تفاسیر اردو میں ہے، یا وہ تفاسیر جن میں یہ باتیں لکھی ہوئی ان کو پڑھ لیں آپ کہ صدیوں پہلے ہمارے بزرگوں نے اس آیت کریمہ کے تحت کیا فرمایا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پردے کے تعلق سے کیا ارشادات ہیں جو کہ صدیوں سے، سینکڑوں برس سے نیک اور صالح باپ جو عورتیں تھیں اس پر اختیار کرتی ہیں. آج بھی با پردہ عورت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یار نیک عورت ہے، یہ پردہ کرتی ہے، دین پر عمل کرتی ہے. ایک ظاہری طور پر کہہ رہا ہوں، جب آپ کسی مرد کو داڑھی میں دیکھتے ہیں، نماز میں دیکھتے ہیں، اس کو اسلامی لباس میں دیکھتے ہیں، تو ایک ہوتا ہے کہ یار یہ نیک آدمی ہے. اب وہ دیگر برائیوں میں ہے یا نہیں ہے وہ ایک بات کی بات ہے، لیکن ایک اس کا جو ایک نظر آنے والا گیٹ اپ ہے، اس گیٹ اپ پر بھی تو کامنٹ تو ہوتا ہے نا. گاؤں دیہاتوں میں چلے جائیں، عرب دنیا کے میں کئی جگہوں کو جانتا ہوں، پردہ ہے، عورتیں پردہ کرتی ہیں. پردوں کے اپنے اپنے انداز ہیں، لیکن پردہ ہے، پردہ ہے. اخبار الاخیار یہ بڑی مشہور کتاب ہے. اخبار الاخیار یعنی کہ نیک لوگوں کی خبریں، نیک لوگوں کے واقعات. اس میں بڑا خوبصورت واقعہ ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب قحط سالی تھی، یعنی کہ بارشیں نہیں ہو رہی تھی اور اناج کی کمی ہو گئی تھی. لوگ بڑی پریشان تھے. حضرت سیدہ بابا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑا مشہور نام ہے، آپ جانتے ہوں گے. انہوں نے اپنی امی جان کے کپڑے کا ایک دھاگا ہاتھ میں لے کر عرض کی، یا رب، یہ اس خاتون کے دامن کا دھاگا ہے جس خاتون پر کبھی کسی نامحرم کی نظر نہ پڑی. میرے مولا اسی کے صدقے رحمت کی بارش برسا دے. ابھی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ رحمت کے بادل گر کر چھما چھم بارش برسنے لگی. یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کے واقعات، یہ ہے یہ پردہ. ایک اور آپ کو ایمان افروز بات سناتا ہوں. یہ بات ہے ام المومنین حضرت سیدتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ام المومنین ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان سے شادی ہوئی تھی، نکاح میں تھی، ام المومنین ہے.
ازواج مطہرات امہات المومنین میں ان کا شمار ہوتا ہے. حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کتنا بڑا مقام ہوا. فرض حج کر چکی تھی، جو ان پر حج فرض تھا وہ ادا کر لیا. جب آپ سے دوبارہ نفلی حج اور عمرے کا عرض کیا گیا تو فرمایا کہ میں فرض حج کر چکی ہوں، میرے رب نے مجھے گھر میں رہنے کا حکم فرمایا ہے، خدا کی قسم اب میرے بجائے میرا جنازہ ہی گھر سے نکلے گا. راوی فرماتے خدا کی قسم اس کے بعد زندگی کے آخری سانس تک آپ رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے باہر نہیں نکلی. یہ ان کے عمل تھے جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. عورت کا گھر سے نکلنا شریعت کی شرائط کے ساتھ جائز ہے. دیکھیں ہر چیز، آپ اس وقت ملک میں رہتے ہیں، آپ ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں، کنڈیشنز لاگو ہوتی ہیں کہ بھائی ان کنڈیشن پر آپ ہمارے ملک آ سکتے ہیں. ایون کہ آپ ملک میں رہتے قانون ہے، آپ ٹریفک چلاتے قانون ہے، آپ کسی بلڈنگ میں رہتے قانون ہے، آپ گھر بناتے کوئی قانون ہے، بغیر قانون کے تو کوئی کام نہیں ہے. اسی طرح عورت کا گھر سے نکلنے پر بھی اسلام کے کوئی قانون ہے، رول ہیں، کنڈیشنز ہیں، شرائط ہیں کہ بھائی ان شرائط کے تحت وہ گھر سے بھی نکل سکتی ہے، ان شرائط کے تحت وہ کام بھی کر سکتی ہے، ان شرائط کے تحت وہ اپنے روزگار کا اہتمام بھی کر سکتی ہے. شرائط ہیں. آپ کہ بھائی عورت یہ کام کرنا چاہتی ہے، کنڈیشنز ہوں گی، اور جہاں الاؤ ہوگا وہاں الاؤ ہی کیا جائے گا. ڈیفینیٹلی مرد کاروبار کرتے کیا کنڈیشنز نہیں ہے؟ جو جس کا جیسی مرضی ہوگی کاروبار کرے گا، ایسا تو نہیں ہے نا. ہم مسلمان ہیں، ہم نے اسلام و دین قبول کیا ہے، اللہ کا شکر ہے. اللہ نے ہمیں ایمان جیسی عظیم نعمت عطا کی، اللہ ہمیں ایمان پر استقامت دے، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے. ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن پر ایمان لائیں، قرآن کے احکام پر ایمان لائیں، ہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایمان لائیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کچھ اپنے رب سے لائیں ہم ان سب پر ایمان لائیں. قرآن کہتا ہے یہ حبیب جو تمہیں دے وہ لے لو، جس چیز سے روکے اسے رک جاؤ. ہمیں دیکھنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں کس کام کے کرنے کا حکم فرمایا اور اس کی کس کام سے روکا. ایک مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دین اور اسلام کے اصولوں کو سمجھے. آپ فورسز کو لے لیں، ادارہ ہم نارملی رہتے، دنیا میں لوگ جی رہے ہیں، اربوں انسان ہیں، 7.5 ارب سے زیادہ لوگ بتائے جاتے ہیں کہ پاپولیشن ہے دنیا بھر کی. مگر اس میں جو مسلمان بنے گا ڈیفینیٹلی کنڈیشنز ہیں، اور اللہ کا شکر ہے مسلمان ہیں ہم. مسلمان سور نہیں کھاتا، مسلمان شراب نہیں پیتا. دنیا کی کئی قومیں سور کھاتی ہیں، دنیا کی کئی قومیں شراب پیتے، ہم نہیں پیتے، ہم نہیں کھاتے. کیوں؟ ہمارا دین ہمیں منع کرتا، ہمارا اسلام ہمیں منع کرتا ہے. ہم الحمدللہ رب العالمین. اور دیکھنے سننے والے میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے. بالکل اب سامنے کو سور رکھے گا تو ہم کھا لیں گے، سامنے کو شراب رکھے گا تو ہم پی لیں گے؟ نہیں، ڈیفینیٹلی نہیں. یہ میں نے بڑی موٹی مثال دی ہے جو ایک عام آدمی کو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہے. کیوں بھائی؟ کیوں نہیں کھا رہے سور؟ کیوں نہیں کھا رہے شراب؟ کیوں نہیں پی رہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے. بہت خوبصورت بات کی. ہم دیکھیں اللہ اور اس کے رسول نے کن کن کاموں کا منع کیا ہے، کن کن کاموں کی اجازت دی ہے، وہ کرنا ہے. حالات ایسے ہیں جناب، دنیا ایسی ترقی کر گئی، دنیا ویسی ترقی کر گئی. یہ باتیں آپ نے بھی کہی ہوں گی، میں نے بھی سنی ہے. یہ آتا ہے. میں ابھی آپ کو سامنے ایک بڑا خوبصورت سا میرے سامنے ایک مضمون ہے، وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. بڑا تسلی سے سنیے گا، تسلی سے سنیے، اور بڑی مطلب کہ سنیے یار سنیے، نیگیٹو مت ہوئیے گا. سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کفار بہت آگے نکل چکے ہیں، پردے پر سختی مسلمان کی ترقی میں رکاوٹ ہے. اب جواب سنیے. کہتے ہیں مسلمان کی ترقی میں پردہ نہیں، در حقیقت بے پردگی رکاوٹ بن رہی ہے. جب تک مسلمانوں میں شرم و حیا اور پردے کا دورہ تھا تب تک وہ فتوحات اور فتوحات کرتے چلے گئے. فوکس کلیئر تھا نا، ان کا فوکس کلیئر تھا، کسی اور الٹی سیدھی چیزوں میں پڑے ہوئے نہیں تھے. اسلام و دین پر عمل تھا، فتوحات اور فتوحات ہو رہی تھی. یہاں تک کہ دنیا کے بے شمار ممالک پر پرچم اسلام لہرانے لگے. پردہ نشین ماؤں نے بڑے بڑے بہادر جرنیل اور سپہ سالار، عظیم حکمران، علماء ربانیین
اور اولیاء کاملین کو پیدا کیا. تمام امہات المومنین اور جملہ صحابیات سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تمام امہات المومنین جملہ صحابیات سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باپردہ تھی. حسن کریمین کی والدہ ماجدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپردہ تھیں. سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ محترمہ سیدتنا ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپردہ تھیں. الغرض جب تک پردہ قائم تھا، عفت ماں خواتین چادر اور چار دیواری کے اندر تھی، مسلمان خوب ترقی کی منازل طے کرتا رہا اور غیر مسلموں پر غالب رہا. جب سے کفار مکار کے زیر اثر آ کر مسلمانوں نے بے پردگی کا سلسلہ شروع کیا ہے، مسلمان تنزل کے گہرے گڑھے میں گرتے چلے جا رہے ہیں. کل تک جو کفار مسلمانوں کے نام سے لرزتے تھے، آج وہ مسلمانوں کی بے پردگیوں اور بدعملیوں کے باعث غالب آ چکے ہیں. بعض اوقات کہا جاتا ہے جناب صرف بے پردگی تھوڑی ہے. میں بھی نہیں کہتا صرف بے پردگی، لیکن بے پردگی ہے تو صحیح نا. بے پردگی ایک بدعملی تو ہے، اس کے علاوہ بھی مسلمانوں کے کئی بدعملیاں ہیں. مال سے بیجا محبت، دنیا سے بیجا محبت، جھوٹ، رشوت، ملاوٹ، طرح طرح کی بے عملیاں ہیں. ورنہ ایک وقت تھا کہ مسلمان بزنس کمیونٹی، مسلم بزنس کمیونٹی دنیا کے دوسرے ملکوں میں جاتی تھی جو غیر مسلم ہوتے تھے، ان کی دیانت، ان کی امانت، ان کی شرافت دیکھ کر وہ مسلمان ہو جاتے تھے. مسلمانوں کے گھروں کا پردہ، مسلمانوں کے گھروں کی یہ سارا تقوی اور پرہیزگاری دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے نا. اثر قبول کرتے تھے نا، اثر قبول کرتے تھے. تو اسلامی ممالک کا وہ دور اور مسلمانوں کا وہ دور جس کا میں ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کر رہا ہوں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں اس وقت کون سی بے پردگی تھی. اچھا، ترقی، ہم کہیں جناب بے پردگی تو وہاں بھی وہ ترقی کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی ترقی اور بے پردگی، بے شرمی بھی ہے میں فرق ہے. اگر کوئی دنیا کا کوئی ویسٹرن کنٹری یا مغرب ملک اگر آپ کہیں کہ جناب کو ٹیکنالوجی کے نام پر یا کوئی ایجوکیشن کے نام پر ترقی کر رہا ہے، تو آپ دیکھیے ان کی ترقی کا تعلق ان کی بے شرمی اور بے حیائی سے تو نہیں ہے. وہ تو ایک الگ ڈیفرنٹ ٹاپک ہی ڈیفرنٹ ہے. کیونکہ بے پردگی، بے شرمی، بے حیائی عریانی نے ان ملکوں میں ایڈلٹری، عورتوں کے ساتھ ویمن ایبیوزمنٹ، عورتوں کے ساتھ جنسی زیادتی کتنی زیادہ ہے. کتنی عمر کی بچیاں جو اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں پڑھتی ہیں، ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا. میں نے باقاعدہ آپ ٹھیک ہے میری بات سننے کے بعد آپ وہ ہو نا گوگل صاحب جو ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے گا کہ دنیا میں یہ ساری چیزیں کن کن ملکوں میں زیادہ ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے سوسائڈ اٹیمپٹ کن ملکوں میں زیادہ ہیں، پھر اس کی وجہ سے ڈپریشن کے مریض کن ملکوں میں زیادہ ہیں، میڈیسن کس ملکوں میں زیادہ لی جاتی ہیں، پاگل خانے کس ملکوں میں زیادہ ہیں، نفسیاتی مریض کس ملکوں میں زیادہ ہیں. تو ان کی بے شرمی، بے حیائی، عریانی اور اس طرح کی دیگر چیزوں نے، اس پہ شراب کو بھی لے لیں آپ، ان چیزوں کو لے لے، گانے باجے موسیقی کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے ان سب کو جمع کریں. اس نے اس معاشرے کو کوئی مطلب سنوارا تھوڑی ہے، وہاں پریشانی ہے، ٹینشن ہے. میں نے باقاعدہ ہسٹری پڑھی ہے اس معاملے میں. صرف شراب پر پابندی لگانے کے لیے ان ویسٹرن کنٹریز نے اربوں خربوں ڈالر خرچ کیے، مگر وہ شراب پر پابندی نہیں لگا سکے. لوگ عادی بن چکے تھے، کیونکہ شراب کی وجہ سے ایکسیڈنٹ بڑھتے تھے، گھر میں پرابلم ہوتے تھے، اور ہو رہے ہیں. روکنے کی کوشش کی نہیں، وہ آخرکار ان کو لیگل کرنا پڑا. بدقسمتی کہیں گے. لیکن ایک بار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا صدقہ دیکھیے. ایک بار رب کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا شراب کے تعلق سے اور اس کا حرام ہونا بیان کیا. مسلمان میں اس وقت شراب حرام نہیں تھی، لیکن جیسے ہی شراب حرام کی گئی، گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی نالیوں کی طرح. بعد ہی مسلمانوں نے شرابیں نہیں پینی. ہمارے رب کا حکم ہے. ایک بار حکم آیا شراب کے حرام ہونے کا، جب بھی حکم آیا حرام ہونے سے پہلے اس کی ممانعت، اس کے تعلق سے احکام آتے گئے، آیتیں آتی گئیں، مگر جب منع کر دیا گیا
حرام ہو گئی تو ہو گئی. یہ تربیت تھی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. تو ترقی کو بے حیائی اور بے پردگی سے تو نہ جوڑا جائے. بے پردگی اور یعنی یہ سب مطلب یہ چیزیں درست تو ہیں ہی نہیں بھائی. ایک مطلب کہ ایک مٹھائی ہے, اس پہ مکھیاں آئیں گی نہیں آئیں گی, کھلی ہوگی تو اب اڑاتے رہو, مکھیوں کا کام ہی آنا ہے. اگر اس مٹھائی کو بچانا ہے تو اس کو ڈھک دو. مکھیاں آ رہی ہیں بھائی, مٹھائی کو ڈھک دو. ہم چیزیں ڈھکتے نہیں ڈھکتے چپکلی سے بچانے کے لیے, کہ چپکلی کو کہتے ہیں بھائی تو دودھ میں مت گرنا, ہم نے دودھ کھلا رکھا ہوا ہے, تیرا کام ہے. لاجک اور اصول کی باتیں کرنی ہیں. اب کسی کو بے پردگی بدقسمتی کے ساتھ اس کی مطلب دماغ میں بے پردگی کا ایک بیٹھ گیا دماغ میں کہ بھائی بے پردگی کچھ بھی نہیں ہے. اب بے پردگی کسے کہتے ہیں, بے حیائی کسے کہتے ہیں, بے شرمی کسے کہتے ہیں, ان سب کی تعریفات پڑھنی پڑے گی. اور پڑھیں انشاءاللہ تعالی, ہمارا مضمون آپ کے سامنے واضح آ جائے گا. حضرت سیدتنا ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے چہرے پر نقاب ڈالے با پردہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر ہوئیں. اس پر کسی نے حیرت سے کہا, اس وقت بھی آپ نے منہ پر نقاب ڈال رکھا ہے؟ یہ اسلام اور دین کی بات بتا رہا ہوں. کیا اس وقت بھی آپ نے چہرے پر نقاب ڈال رکھا ہے, منہ چھپا کر رکھا ہے؟ کہنے لگی میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے, حیا نہیں کھوئی. ایسے اتنے واقعات ہیں. میں نے آپ کو کئی باتیں امیر اہل سنت کی کتاب ہے پردے کے بارے میں سوال جواب اس میں سے بیان کی ہیں. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ جو بیان تھا, کفن کو کوئی نہ دیکھے, جنازے کو کوئی نہ دیکھے غیر مرد, ان تمام تر موضوع کو سامنے, اس ان شہادت کو سامنے رکھ کر میں نے کچھ وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ہمارے دیکھنے سننے والوں پر یہ بات ظاہر ہو کہ پردے کی امپورٹنس ہے. آج دنیا میں پردہ ہے, ایسا نہیں پردہ نہیں ہے, پردہ ہے. پڑھا لکھا سمجھدار آدمی بھی پردے کو سمجھتا ہے. پڑھی لکھی خواتین ہمارے معاشرے میں, پڑھی لکھی خواتین, ہائرلی کوالیفائڈ خواتین بھی, وہ آپ کو علم میں آ جائے گا, پردے کو سمجھتی ہیں, پردہ کرتی ہیں, شرعی پردہ کرتی ہیں, چاہے وہ برقع پہن کر ہو, چادر کے ذریعے ہو, کسی بھی مطلب کہ کوئی بھی اس کا ایک ذریعہ استعمال کی جائے, شرعی پردہ کرتی ہیں. ویل ایجوکیٹڈ جس کو آپ کہتے ہیں وہ بھی شرعی پردہ کرتی ہیں. کیا پردے نے ان کی ایجوکیشن میں کوئی رکاوٹ ڈالی؟ کیا پردے نے ان کی ترقی میں کوئی رکاوٹ ڈالی؟ اچھا خاصا با پردہ, یعنی گھر میں عورتیں بھی پردے والی, گھر میں مرد بھی داڑھی والے اور نمازی اور پرہیزگار اور دیگر یہ بے حیائی بے شرمی سے بچنے والے, دنیاوی طور پر بھی بڑے کوالیفائڈ ہیں, دینی طور پر بھی ماشاءاللہ منجے ہوئے ہیں. تو بھائی اس پردے نے اور اس اسلامی طرز عمل نے ان کی دنیاوی ترقی میں کون سی رکاوٹ پیدا کر دی؟ اور اگر دوسری طرف دیکھیں تو آپ کو تاریخ کا میں نے آپ کو واقعہ بیان, تاریخ کی ایک صورت بیان کر دی کہ جب یہ ساری چیزیں نہیں تھی, بے شرمی بے حیائی نہیں تھی, بے پردگی نہیں تھی, عمل تھا, تقویٰ تھا, پرہیزگاری تھی, دیانت تھی, جھوٹ سے بچتے تھے, ایمانداری تھی, اس وقت مسلمان ترقی کر رہا تھا, مسلمان ترقی کر رہا تھا. آج بڑی بڑی ایجادات مسلمان اس کے بانی ہیں, بڑی بڑی ایجادوں کے بانی ہمارے مسلمان سائنٹسٹ ہیں. اس وقت کی آپ حالات اور تاریخ تو دیکھیں, تو ترقی اور بے شرمی و بے حیائی میں فرق ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب آدھا ننگا ہونا ترقی ہے, مرد اور عورت کا, اجنبی مرد اور عورت کا ایک ساتھ ناچنا ترقی ہے, کنواری لڑکیوں کا ماں بننا ترقی ہے, شراب کے نشے میں دودھ نوجوان کا سڑکوں پہ پڑے رہنا یہ ترقی ہے, تعلیمی اداروں میں 70% نشہ سپلائی ہونا یہ ترقی ہے. کون اس کو کوئی بھی ترقی نہیں کہے گا. ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل کرنا ترقی ہے, ماں باپ کو بھول جانا یہ ترقی ہے, طلاق کا ریشو بڑھ جانا کا یہ ترقی ہے.
اولاد ماں باپ اولاد سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. کون سی ترقی ہے؟ بچیاں گھر سے باہر نکلتی ہیں، واپسی آتی نہیں ہے، ماں باپ کے دل دہل جاتے ہیں. یہ کون سی ترقی ہے؟ آج ہمارے موبائل فون کے اندر ہمارے بچے اور بچیاں کیا نہیں کرتے، کیا یہ ترقی ہے؟ موبائل فون کا بننا ترقی ہو سکتا ہے، لیکن موبائل فون کے ذریعے جو کچھ ہو رہا ہے، کیا اس کو ترقی کا نام دیں گے؟ تو اللہ تعالی ہمیں اپنا حقیقی خوف عطا فرمائے، مہربانی کر کے ترقی کو، ایک مطلب کہ کریٹیوٹی کو، انوویشن کو، اور بے شرمی، بے حیائی، ایڈلٹری، ان تمام چیزوں کو الگ کرے. اللہ ہم مسلمانوں کو عقل سلیم عطا کرے. ہم نمازیں پڑھیں. مسجدوں کا خالی ہونا کیا ترقی ہے؟ اس سے زیادہ تنزلی کیا ہوگی کہ ہماری مسجدیں خالی ہو گئیں؟ مسجدیں مرثیاں خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. کیوں؟ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. آج بھی مسلمان مرد اور عورت اسلام و دین سنت پر صحیح معنی میں عمل کریں. جو اصول ہیں حقوق اللہ، حقوق العباد سے متعلق، زندگی گزارنے کے تعلق سے، اور اس کے لیے بہترین اس کے لیے جو رول ماڈل ہیں وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات ہے، آپ کے ارشادات ہیں. آپ کے ارشادات کی روشنی میں ہی صحابہ کرام و صحابیات ہیں. قرون ثلاثہ، وہ 3 ادوار، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ و تابعین کا وہ مبارک دور، اس دور کے واقعات پڑھیں، اس دور میں زندگی کا انداز پڑھیں، اور صرف اپنی غلط باتوں کو منانے کے لیے ایک ایسے دلائل لے آنا کہ لوگ بولے یار بات تو صحیح ہے. کیا بات صحیح ہے بھائی؟ بات تو قرآن اور حدیث کی صحیح ہے. تو اپنے اندر یہ شعور بیدار کریں ہم کہ پردہ، حیا، شرم، ان تمام تر پہلو کو سمجھیں. کتابیں پڑھیں. میں نے آپ کو قرآن کریم کی آیت کا بھی حوالہ دیا، حدیث کا بھی حوالہ دیا. جو میں نے آپ کو کتاب کا حوالہ دیا پردے کے بارے میں سوال جواب، اس کتاب کو آپ پڑھ لیں. آپ کو لگے گا کہ بھائی یہ کتاب تو قرآن، اس کتاب کے اندر قرآن و حدیث کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، آیتیں کوٹ کی ہوئی ہیں، تفسیر کوٹ کی. یہ کتاب ہے، یہ آئی پیڈ میرے اس میں پی سی ٹیبلیٹ پر ہے. بالکل اس کتاب کو آپ لیں، مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں، اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لیں، موبائل فون میں ڈاؤن لوڈ کر لیں. دعوت اسلامی کی بک لائبریری میں جائیں اور وہاں سے فری ڈاؤن لوڈ کریں، پڑھ لیں. پڑھ کر آپ بتائیں کہ اس میں سے کیا چیز ہے بھائی جو آپ کو لگتا ہے کہ مرد اور عورت سب کے لیے. تو خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو پردے کے بارے میں بیان فرمایا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ان سے ایک سوال کیا جس پر انہوں نے بہت اچھی وضاحت فرمائی تھی مرد اور عورت کے تعلق سے. تو یہ مطلب جو تصور ہے غیر محرم، محرم، اجنبی مرد، اجنبی عورت، دیور، جیٹ، ان کے تعلق سے، پردے کے تعلق سے، بھابھی کے پردے کے تعلق سے، یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں جو بدکاری کے، گندے کاموں کے جو کیسز ہیں بچیوں کے ساتھ، ان میں فرسٹ نمبر ریلیٹیوز کا ہے، جو رشتہ دار ہوتے ہیں، خاندان کے جو لوگ ہوتے ہیں. جی ہاں، میری بات پہ یقین نہ ہے، آپ سرچ کریں. آپ کو یہ میں سرچنگ کر کے، میں ریسرچ کر کے آپ سے بات کر رہا ہوں، اور آپ اس کی وہ دیکھ لیجئے کہ سب سے زیادہ جو اٹیمپ ہوئے ہیں وہ انتہائی قریب ترین فرد سے ہوئے ہیں، جن میں ریلیٹیوز ہیں، رشتہ دار ہیں، جن کا گھروں میں آنا جانا فریکوینٹلی ہے. سیکنڈ نمبر پر فرینڈس، کلوز فرینڈس، پھر تعلیمی ادارے، چوتھے نمبر پر اجنبی. جی ہاں. تو یہ بہت ساری خرابیاں ہیں. رمضان کا مہینہ ہے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم ہے، یوم فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے. کاش ہمارے معاشرے میں پردہ اور مرد باغیرت ہو جائے.
وہ شعر ہے نا، بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گر گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ تب جب میڈیا پر سارا کچھ چل ہی رہا ہوگا، اور پھر ساری بات اب ہم یا اس طرح کی کوئی بات کرنے والے اگر بات کریں گے تو دیگر ذرائع سے جو اور باتیں آتی ہیں، میں بھی کیا کھل کر کتنا بول تو دیا کافی سارا، لیکن دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ کیا شعر ہے یار، وہ قوم کل تک جو کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ، سنیما دیکھتی آج وہ ہمشیروں کے ساتھ۔ اب ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر جب ماں، بہنیں، بیٹیاں، بہو بے شرمی، بے حیائی، بے پردگی، الٹے سیدھے فیشن والے پروگرام دیکھیں گے، الٹے سیدھے فلمیں ڈرامے دیکھیں گے، تب جہاں ذہن جائے گا وہ میڈیا ہے نا، میڈیا تو میڈیا ہے، میڈیا کا امپیکٹ تو ہے، اس کا تو آپ بھی انکار نہیں کریں گے۔ میڈیا اثر تو چھوڑتا ہے اور چھوڑ رہا ہے۔ جو ہمارے ساتھ میڈیا پر ہے، مدنی چینل پر، سوشل میڈیا پر، الحمدللہ میڈیا اثر چھوڑ رہا ہے، قبول کرتے ہیں۔ مجھے بھی اندازہ ہے ہماری باتوں کو ہو سکتا ہے کوئی نیگیٹو یا کوئی اس پر کوئی اور بھی وضاحت کرے، لیکن قبول کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، یہ مجھے اس کا ملتے جلتے رہتے تو اندازہ ہو جاتا ہے، الحمدللہ۔ بھئی عمل نہیں کر پاتے ہم، کہیں میں ہم عمل نہیں کر پاتے، مگر دین کا حکم تو یہی ہے۔ ہم پریکٹسنگ مسلم نہ بن سکے، لیکن دین کا اصول تو یہ ہے، ہم دین کے پیچھے چلیں گے، اسلام کے پیچھے چلیں گے، دین و اسلام ہمارے پیچھے تو نہیں نہ چلے گا۔ ہم یہ کہتے میں بے عمل ہوں، میں عمل نہیں کر سکتا، بات صحیح ہے، قرآن و حدیث کی، بزرگان دین کی، صحابہ کرام کی، ان کی سیرتیں پڑھی، ان کی سیرتیں سمجھی، اولیاء کرام کی سیرتوں میں یہ چیزیں موجود ہیں، مگر بس دعا کرو اللہ ہمیں عمل کا جذبہ نصیب فرمائے۔ اب میں بے عمل اور میں اپنی بے عملی کو جسٹیفائی کرنے بیٹھوں تو درست نہیں ہوگا نا۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے قریب آئیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں، ہمارے سوشل پلیٹ فارم سے وابستہ رہیں، انشاءاللہ۔ جمعہ کا دن ہے، برکتوں والا دن ہے، جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ خوب نیکیاں کریں، خوب درود شریف پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، اللہ سے دعا کریں۔ آج خاص مغفرت کی بشارتیں بڑھتی ہیں، مغفرت کی بشارتیں تقسیم ہوتی ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیسا مہینہ ذیشان آیا، کیسا مہینہ ذیشان آیا، رمضان آیا۔